وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب حافظ حمداللہ صاحب نے، سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حافظ صاحب یہ ایک اللہ کا انعام ہے آپ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ختم نبوت حلف نامے کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا پاکستانی قوم کے سامنے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا بھی رول ہے؟ اور ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے سیف اللہ گوندل صاحب جو جماعت اسلامی کے وکیل ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور حافظ حمداللہ صاحب کو بتایا۔ تو آپ کے خیال میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام ان دونوں کا اس معاملے میں کیا رول تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ تو پہلے بھی میرے خیال میں آپ سے بات ہوئی ہے جی بالکل، کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو حلف نامے میں تبدیلی آئی، یہ اس کے متعلق پارلیمنٹ، قومی اسمبلی سے پہلے کمیٹیاں، ان کمیٹیوں میں کون تھے کون نہیں تھے، پھر وہاں سے قومی اسمبلی آیا سینٹ میں، اس سے سینٹ میں پھر جب ترمیم میں لگایا تو ترمیم، چونکہ میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور قومی اسمبلی میں طارق اللہ خان صاحب نے یہ بات اٹھائی، ان کا تعلق یعنی 2 اکتوبر کو انہوں نے یہ بات کی بقول ان کے، تو میرے خیال میں مذہبی جماعتوں کا ہونا پارلیمنٹ میں اس لیے ضروری ہے کہ جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں جیسے توحید رسالت کا قانون اور تحفظ ختم نبوت کا قانون، میں آج بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم ٹھیکیدار کا کردار ادا کرتے ہیں بالکل، اور دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں ہم۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی دین کا ٹھیکیدار ہے، باقی سارے جتنے بھی مسلمان ہیں مولوی کے مطابق پتہ نہیں وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے، یہ فیصلہ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کو قریب کون ہے، ایک عام مسلمان یا ایک مولوی، یا وہ رابطہ سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ سے رابطہ کس کا زیادہ ہے کس کا نہیں ہے۔ یہ کسی کو بھی کسی کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پارلیمنٹ میں ہمیشہ جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جا رہا تھا سن 1974 میں، تو اس وقت بھی یہی مذہبی جماعتیں تھیں، جماعت علماء اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، مولانا غلام غوث ہزاری صاحب کی صورت میں رحمۃ اللہ علیہ، اور پروفیسر غفور تھے، اور اسی طرح مختلف مکاتب فکر کے علماء تھے۔ تو اس میں بڑھ چڑھ کر ان علماء نے دلیل کے ذریعے، بحث مباحثے کے ذریعے آخر پارلیمنٹ اس فیصلے پر پہنچ گیا کہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ توہین رسالت کا قانون ہو یا امتناع قادیانیت کا قانون ہو، تحفظ ختم نبوت کا، یہ ہمیشہ اس پر حملے، اس کو تبدیل کرنے، اس پر نظر ثانی، اس پر ترامیم کرنے کی بار بار کوشش کی گئی پاکستان کی پارلیمنٹ میں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 اور 2013 کے درمیان جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو توہین رسالت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتوں نے، اس وقت صرف جمعیت علماء اسلام کی 2008 سے 2013 تک آپ کو یاد ہوگا، باقی جماعت اسلامی بائیکاٹ پر بھی انہوں نے 2008 کے الیکشن میں حصہ نہیں دیا۔ تو اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ کے اندر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی کہ توہین رسالت کے قانون پر نظر ثانی بھی ہو سکتا ہے، اس میں ترمیم اور رد و بدل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ٹھیکیدار کا کردار ہم نے ادا کیا ہے،
لیکن آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹ میں ہیومن رائٹس کمیٹی نے، انسانی حقوق کی کمیٹی نے آج بھی ایک دن جگہ غور ہے وہ یہ کہ توہین رسالت کا قانون کا استعمال، یعنی استعمال، غلط استعمال کی بنیاد پر توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اس قسم کی ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کا سزا اگر ثابت ہو جائے تو ان کی سزا موت ہے۔ اب وہ اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ موت کی سزا کو عمر قید سے تبدیل کیا جائے۔ آج اگر اس کا راستہ روکا ہے تو وہ بھی جمعیت علماء اسلام ہی روکا ہے۔ جی حافظ صاحب، بالکل جمعیت علماء اسلام کی جو کاوشیں ہیں، جو کردار ہے، وہ اس کا معترف ہے، قوم بھی معترف ہے۔ لیکن میں آپ سے صرف 2 سوال کرنا چاہوں گا، ہمارے پاس چونکہ وقت بھی مختصر ہے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع پر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حافظ حمداللہ کو بریفنگ دینے والے جو تھے وہ جماعت اسلامی کے بندے تھے، تو لہٰذا دونوں کا مشترکہ کریڈٹ جاتا ہے، صرف حافظ حمداللہ کو نہیں جاتا۔ یہ کریڈٹ کا مسئلہ نہیں ہے، جماعت اسلامی ہے، حافظ حمداللہ ہے، تو یہ مشاورت سے ہوئی میرے اور مولانا کیا نام ہے سراج الحق صاحب سے۔ جی لیکن تو سراج الحق صاحب نہیں تھے نا سینٹ میں۔ جی ہاں بالکل، پیش تو آپ نے کیے ہیں۔ جی جی حافظ صاحب، یہ دوسرا یہ بتائیے گا کہ 22 اگست کو جب قومی اسمبلی سے بل منظور ہو رہا تھا تو اس وقت سینٹ میں معاملہ بھی نہیں آیا تھا، تو جمعیت علماء اسلام کے نمائندے بھی قومی اسمبلی میں موجود تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ معاملہ کیوں نہیں پکڑا؟ یہ غلطی، یہ مسئلہ ہوا تھا، اس کو کیوں نہیں پکڑا جمعیت علماء اسلام کی طرف سے؟ یہ جو بات ہے اس میں میرے خیال میں کہ قومی اسمبلی میں یہ غلطی کیوں نہیں پکڑی گئی، قومی اسمبلی میں یا کمیٹی میں، اس میں تمام پارٹیاں تھیں، یہ آپ ان دوستوں سے جو کمیٹی کے ممبر تھے۔ جی میں سینٹ کا وہ صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں کہ سینٹ میں جو ترمیم میں نے پیش کی اس حد تک تو میں پابند ہوں کہ میں سینٹ کا صورتحال اس کی تفصیلات پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، جی اور آج بھی میں نے آپ کو کہا کہ سینٹ میں یہ ترمیم میں نے پیش کی۔